حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، شدید بھوک تھی آپ کو، شدید بھوک، پریشان ہو کے گھر سے نکلے۔ حضرت ابو بکر ملے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا۔ حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا۔ یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا دعوت کی ان کی، اپنے باغ میں لے کر گئے، تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے۔ پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے۔ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور 2 یا 3 صورتیں ملانی ہوں تو درمیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر سورۃ الم تر پھر آہستہ بسم اللہ، پھر رحیلاف، پھر آہستہ بسم اللہ، پھر ارایت الذی، تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے۔ بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا، شروع میں بھی پڑھتے ہیں فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے۔ اونچی اور آہستہ کا فرق ہے، لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں تو۔ اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے، وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک سوال نہیں ہے، 2 سوال ہے، اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا۔ جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے، مجھے بھوک لگی مجھے روٹی کھلا دے۔ تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دے، نام کا ایسا تو نہیں ہے نا، تو اس نے بھی یہی حال کیا۔ جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا، تو یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو، سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کم میں نہیں آوڑا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے۔ اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی۔ بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو۔ اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لینا۔ ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں، کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی یا دوزخ بھی، یا نہ مانے تو مر کے دیکھ، تھوڑا گزارا۔ اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں، میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی۔ ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے۔ یہ جو لکڑی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے، چل بھی لے جا۔ یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے، اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں۔ مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے، تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے۔ پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کہیں ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا۔ دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے، تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے۔
उसी पर लड़ाई पड़ गई। भाई ऐसे नहीं होता। अच्छा, लोग कहते हैं जहेज हर सूरत दो, उनसे पूछो कोई दलील, कहते हैं हाँ हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जहेज दिया था। तो इनसे एक सवाल किया करो कि हुज़ूर पाक की कितनी बेटियां हैं? बोलिए 4। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, पैगम्बर की 4 लख्त जिगर नूर नज़र, पैगम्बर की 4 साहबजादियाँ। कुरान करीम में कुल्ली अज़वाजिका व बनात, बिन्त नहीं बनात, पैगम्बर की बहुत सी बेटियाँ। भाई सवाल ये है कि हज़रत फ़ातिमा को तो जहेज़ दिया है, बाकी 3 को जहेज़ देने की बात क्यों नहीं आती? अगर देना ज़रूरी है तो हज़रत फ़ातिमा को दे दिया, जो बाकी बेटियों के जहेज़ के बारे में रिवायात नहीं आती, उधर जनाब क्या फरमाएंगे? भाई असल मसला ये है कि दामाद की हैसियत देखें। रसूलुल्लाह के पहले 2 दामाद हैं, हज़रत लक़ीत इब्न रबी, जिनको अबुल आस इब्न रबी कहते हैं, अल-उमवी। दूसरे हैं हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल-उमवी, दोनों बनु उमैया के चश्मो चराग़ हैं। पहली बेटी के शौहर हज़रत ज़ैनब के शौहर हज़रत अबुल आस है, और रसूलुल्लाह की 2 बेटियां यक के बाद दीगरे हज़रत उस्मान से शादी है। ये दोनों बिजनेसमैन आदमी हैं, खाते पीते हैं, कोई जहेज़ की बात नहीं है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइनेंशियली, माली लिहाज से कमज़ोर हैं। ईमानी लिहाज से तो अली अली है ना, मैं माली लिहाज से बात कर रहा हूँ। माली लिहाज से, माईशत के लिहाज से वहाँ इतनी मजबूती की बात नहीं है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बतौर तावन 2 छागल दिए हैं, 2 सिराने दिए हैं, 1 चक्की दी है, 2 पीने के गिलास दिए हैं, और ये तरतीब दी है। अच्छा, तुम्हें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज़ की बात आपको याद है, तो मेरे भाई फिर जहेज़ भी वही दो जो हुजूर ने दिया था ना। तुम तो जहेज़ में कहते हो मोटरसाइकिल दे दो मुझे, कार दे दो मुझे, गाड़ी दे दो। अपनी हैसियत कभी आपने देखी है? घर तुझे असली शनाख्ती कार्ड दिखाकर रोटी मिलती है और तू ससुर के घर से जहेज की डिमांडें ले गया? जी हाँ, मुंह डूडी वाला धो नहीं तो घर वाले सुझाने से नहीं, पता नहीं कितू आवड़ है ये जरा ना न्यूखान चिंगा डिम्बा डब्बा शिकल वाला, और ये अपने ससुर से कह रहा है जी मुझे। एक खातून के हमराजी नामे में गए तो उसका शोहर इन नमून मत्था तो जिन पहाड़ू लत्था, वो कह रहा था इसने मुझे दिया क्या, इसने मुझे दिया क्या, ये लाई क्या? तो क्या खूब जवाब दिया उस लड़की ने। लड़की ने कहा मेरा अब्बा तो मुझे जहेज में जहाज भी लेकर दे सकता है, तेरा अब्बा एयरपोर्ट बनवा सकता है? जी हाँ, डाडी याद आवे सी बचड़े को, एयरपोर्ट बनवा वरते 100 जहाज हैं जिन्हें पैसे लगते। जी हाँ। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। ज़फ़र आवान चकवाल से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी बीवी शुरू में मुझसे बहुत प्यार करती थी, किसी बात पर गुस्सा कर बैठा हूँ, बीवी नाराज़ हो गई है, तो वो पहले वाला दिल अब नहीं रहा। आप कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें ताकि हम खावंद बीवी में मोहब्बत और मवद्दत कायम रहे। ज़फ़र बेटा, आपने बड़ी निस्बत दी है। आवान सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैर फ़ातिमी औलाद है, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से मैं आपको इजाज़त दे देता हूँ, और आपके ज़रिए से जितने खावंद बीवी के मामलात हैं उनको इजाज़त देता हूँ। लेकिन इस वजीफ़े को जिनने गलत रास्ते पर इस्तेमाल करें उन्हें कोई इजाज़त नहीं है, और ना ही इंशाअल्लाह ये अमल करे, अमल कोई फ़ायदा देगा उनको। खावंद बीवी के मामलात में मैं आपको इजाज़त देता हूँ। आप एक काम कीजिए, इशा की नमाज के बाद आप 100 दानों वाली तस्बीह लीजिए और उस पर 100 बार पढ़िए, या हन्नान या हलीम, या हन्नान या हलीम, या हन्नान या हलीम। ये दोनों लफ्ज़ पढ़ के 1 गिनिए, फिर 2 पढ़ के 1 ही गिनिए, पूरा 100 पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने के बाद दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बीवी आपसे राज़ी हो जाएगी और अपने हौसले को बड़ा करेगी। 11 दिन तक ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला खावंद बीवी में मोहब्बत मवद्दत कायम हो जाएगी। और अगर किसी बीवी से उसका खावंद मुखालिफ और नाराज़ हो गया है तो बीवी अपने खावंद की नीयत से भी ये अमल पढ़ेगी, इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ने से अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत और मवद्दत कायम फरमाएगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला पर एक एतराज़ किया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जुमा के दिन एक ही अजान थी, जो इमाम जब खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो तो उसके सामने खड़े होकर पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद खुतबा होता है और फिर इकामत और फिर नमाज होती है।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان اور شروع کرائی، اور وہ اذان کون سی ہے جو آج ہمارے یہاں اذان اول شمار ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد اعتراض کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 912، صاحب بن یزید فرماتے ہیں کان ندا یوم الجمعہ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عبداللہ الزوراء موضع بسوق بالمدینہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے دور میں 2 اذانیں تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، اور یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ اعتراض یہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، حضرات شیخین کے طریقہ کے خلاف ہے، اور یہ ایسا کام بدعت ہے، لہذا عثمان غنی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جواب سماعت فرما لیں بہت اچھی طرح۔ جواب نمبر 1، دیکھیں اگر کوئی مسئلہ صراحتاً قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث پاک میں نہ ہو، اور خلیفہ راشد اجتہاد کرے اور تمام صحابہ کرام خلیفہ راشد کی بات کو قبول فرما لیں اور اس پر رد نہ فرمائیں، تو یہ حکم سنت کا اختیار کر جاتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، ان سنن ابی داؤد باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4607، یہ روایت نقل فرمائی ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں، مکمل حدیث نہیں پڑھ رہا، جو موضوع سے صرف اتنا حصہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنكُم فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ایک حدیث پاک میں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، خلاصہ یہ ہے کہ جب بدعات ہوں تو تم نے میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہاں خلیفہ راشد کی سنت سے مراد خلیفہ راشد کا وہ اجتہاد ہے جس کو صحابہ کرام متفقہ طور پر قبول فرما لیں، لہٰذا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد ہے جس کو تمام صحابہ نے متفقہ قبول فرمایا ہے۔ اب اس کی حیثیت سنت کی ہے، بدعت کی نہیں ہے۔ اس کو سنت کہنا چاہیے، اس کو بدعت ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو بدعت کہنا سنت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اور دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، یہاں میں بطور فائدہ کے عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں دیکھیں عضوا علیہا بالنواجذ، میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں تمسکوا بہا وعضوا علیہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت 2 فرما رہے ہیں بسنتی و سنت الخلفاء، تو ہونا چاہیے تھا عضوا علیہما، یا دوسری روایت میں تمسکوا بہما وعضوا علیہما۔ ظاہر ہے جب پیچھے چیزیں 2 ہیں تو ضمیر تثنیہ کیوں نہیں چاہیے؟ تو جب سنت 2 ہیں تو تثنیہ واحد کی کیوں لائے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھنے میں 2 الگ الگ سنت ہیں لیکن حکم میں ایک ہی طرح کی ہے، اس لیے آپ نے ضمیر واحد کی ذکر فرمائی ہے۔ دوسرا جواب ذہن نشین فرمائے، اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ہو اور حدیث پاک میں نہ ہو، صراحتاً خلیفہ راشد اجتہاد کرے اور تمام صحابہ کرام اس اجتہاد کو قبول فرما لیں اور کوئی اس کا انکار نہ کرے، تو اس کی حیثیت پھر خلیفہ راشد کی اجتہاد کی نہیں ہوتی بلکہ امت کے اجماع کی بن جاتی ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی کا تیسری اذان جو پہلے ہوتی ہے، یعنی ایک ہے اقامت، ایک ہے اس سے پہلے جمعے کا اذان اور یہ پہلی اذان، تو اس کو تیسری کا معنی یا پہلے جمعہ کی اذان اور اقامت یا اس سے پہلے ہے، یوں تیسری کا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شروع فرمائی ہے۔ یہ آپ کا اجتہاد ایسا ہے جس کو تمام صحابہ کرام نے قبول فرمایا، تو اب یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ راشد کے اس اجتہاد کو صحابہ کرام کے قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اب یہ حیثیت اجماع کی اختیار کر گیا ہے اور اجماع امت سے روگردانی کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ چنانچہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ شَرْعِيَّةٍ بِاجْتِهَادِ عثمان وَمُوَافَقَةُ سَائِرِ الصَّحَابَةِ اللہ اکبر بِهِ بِالسُّكُوتِ وَعَدْمِ الْإِنْكَارِ فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا۔ حضرت عثمان کا اجتہاد کرنا اس اعتبار سے تیسری اذان ہے، ان کی رائے ہے، اجتہاد، لیکن جب تمام صحابہ خاموشی اختیار کریں اور قبول فرما لیں، کوئی انکار نہ کرے، تو اس کا معنی یہ اجماع ہے صحابہ کرام کا۔
اسی طرح سے بخاری کے محشی مولانا مدنی سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری اسی مقام پر باب الاذان یوم الجمعہ کے تعلق لکھتے ہیں ان عثمان زاد الاذان الثالث الذي هو الاول في الوجود ولكن الثالث باعتبار شریعت باجتہاد عثمان، یعنی یہ گویا یہ پہلی اذان، پھر دوسری اذان، پھر اقامت، اس اقامت کو بھی اذان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یوں فرماتا ہے کہ یہ ویسے تو اذان پہلی ہے لیکن تیسری اس لیے کہتے ہیں کہ دو پہلے دی جاتی تھی اور اب حضرت عثمان نے شروع فرمائی، اس اعتبار سے کہا کہ تیسری ہے، ورنہ یہ اذان تو اول ہے۔ خیر فرمایا کہ حضرت عثمان کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ وہ موافقت سائر صحابت بھی بالسکوت وعدم الانکار فصار اجماع سکوتیا والاذان الثالث والاقامہ۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کا صرف اجتہاد نہیں ہے بلکہ اب یہ اجماع ہے، اور اجماع امت پر چلنا ہدایت ہے اور اجماع امت کو چھوڑنا ضلالت اور گمراہی۔